میرا نام مطیع اللہ ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں علماء کی خدمت کرتا ہوں، اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق دے۔ میں ہندوستان سے ہوں، میرے والد خواجہ احمد صاحب ICU میں ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ محمد وسیم بہادر پور والے کی والدہ وفات پا گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، ہم دونوں نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے، پھر بہرحال چوری ہم نے نکاح کر لیا، وہ نکاح نہیں ہوا۔ جب تک والدین موجود ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر والدین نہ ہوں تو پھر بڑا بھائی جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، چاچا جو ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ ہم دونوں نکاح کے بعد ملے تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، تو آپ کھلو لے لیں۔ کہتے ہیں جی ایک بریلوی مولوی نے سنایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ہندو عورت نے سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں الزام لگایا کہ میرے بچے کا ناجائز باپ ہے۔ خواجہ قطب الدین کاکی تو فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین نے اجمیر کی طرف دیکھا اور دعا کی۔ رات کو معین الدین اجمیری خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ تم میرا انتظار کرو۔ دوسرے دن حضرت خواجہ صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے اس 2 مہینے کے بچے سے کہا کہ بولو کس کے بیٹے ہو؟ بچہ بول پڑا جی نہیں میں تو فلاں کا بیٹا ہوں۔ ہو سکتا ہے، دیکھو بھائی بات سنو، ہم جیسے اللہ کے نبی کے معجزات کے قائل ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کے بھی قائل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت اولیاء اللہ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو ان کے ہاتھ پہ دکھا دے، نہ چاہے تو نہ دکھائیں۔ کرامت ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہوگی اللہ کے حکم سے، اللہ کے منشے سے۔ اگر یوں سمجھتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جس آدمی پہ دم پڑ گیا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے وہ چلا جائے پاکستان، وہاں سے پھر پیسے بھیج دے کسی دوست کو، وہ دم کر دے جب اللہ استطاعت دے۔ ایک شخص کسی کام کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے جدہ چلا گیا، وہ جدہ میں رہے، اس کے بعد پھر جدہ سے مکہ آ گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کا سفر اول جو ہے وہ جدہ ہے، وہ مکہ نہیں ہے۔ اگر بندہ اپنے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ کو تھوڑی خوشبو لگ جائے بس دھو ڈالے اور کچھ بھی نہیں۔ عمرے کی حالت میں طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینا جائز ہے،
وہ تو ہر وقت جائز ہے، لیکن احرام میں ڈر ہوتا ہے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو کہیں آپ کو خوشبو نہ لگ جائے۔ اگر مثلا ہم کار میں ہیں اور اس میں ٹیپ لگا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا کریں؟ جب اتریں گے کر لینا۔ بہرحال اگر آپ کے خاوند نے 3 طلاق دی ہے نا تو آپ واپس اس کے پاس نہیں جا سکتی، رجوع نہیں کر سکتی، آپ کو حلالہ کرانا ہوگا پہلے، یعنی کسی اور آدمی سے شادی کریں۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ میں یہ یہاں کسی مولوی سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو طلاق دی گئی تو آپ حیض کی حالت میں تھیں، بہرحال حیض ہو یا حمل ہو طلاق ہو جاتی ہے، یہ تو گولی ہے لگ جائے گی، یہ تھوڑا پوچھے گی تمہیں حیض ہے کہ نہیں ہے، یہ تو پھر بہانے۔ وہ حکم یہ ہے کہ حیض ہو تو طلاق نہ دو، اگر عورت حاملہ ہے تو طلاق نہ دو۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ اتنا صبر کریں گے تو شاید پھر شروع ہو جائے، طلاق دینے کا موقع ہی نہ آئے۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جیسے قرآن پاک میں ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ پڑھا کریں۔ بہرحال خواب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، وہ کون ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، پھر چھوٹا طائف سے سر کو 4 طرف سے پلیٹ پر بیلٹ پر صاف کیا، کوئی دم نہیں۔ ہمارے وطن سے ایک بندہ آیا تھا، فوت ہو گیا، اکبر زبان نام تھا، اور اللہ مغفرت فرمائے۔ ممتاز شہید کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے، اللہ کرے گا ظالم جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرے کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد عائشہ سے؟ مدینے سے، وہ میقات ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کا کس شہر سے تعلق ہے؟ کیوں تفصیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے دوست تھے حضرت مولانا قائم الدین صاحب جتوئی والے، بڑا اللہ والا مجاہد آدمی تھا۔ میں بھی بیٹھا تھا، تقریر میں کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے، قوم کیا ہے، گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ نے رشتہ دینا ہو پھر آ جاؤ، میں بتاؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ رشتہ کرنا ہے یا دینا ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں ساری تفصیل بتا دوں گا، ورنہ میں کیوں بتاؤں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ خواتین بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ تشہد میں انگلی اٹھانا یہ معنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے۔ مطاف میں امام پیچھے ہوتا ہے، مقتدی آگے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے آگے، بھائی امام الگ جگہ پر کھڑا ہے۔ اگر حیض آ جائے مجھے مکہ میں
تو میں کوئی دوائی کھا کے روک سکتی ہوں؟ ہاں روک سکتی ہوں۔ میں نے طواف کے دوران رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا، کوئی بات نہیں۔ اگر حالت احرام میں آدمی کا احتلام ہو جائے، غسل کر لے جیسے ویسے کرتا ہے غسل۔ کپڑے میں اگر کہیں داغ ہے وہ بھی دھو ڈالے۔ اس کا طریقہ کوئی اور تو نہیں ہوتا کہ ایسے غسل کرنا ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو، عمرے میں احتلام ہو تو سر کے اوپر کھڑے ہو کر غسل کرو۔ اللہ کے بندے غسل ایک جیسا ہوتا ہے۔ عبد الرؤوف، کوئٹہ، بلوچستان۔ اللہ میرے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائے، آمین۔ عمرے کا کوئی بھی طواف ہو، 7 چکر ہے، لیکن استلام آخری بھی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے صفا مروا کرنے سے پہلے ناخن اکھاڑ لے، ایک یا سارے؟ اگر سارے تو دم پڑ گئی، اگر ایک ہے تو صدقہ کر دے 5-4 ریال۔ امام کے آگے نہ کھڑے ہوا کریں۔ اظہار الحق، ریاض الحق کی اولاد کے لیے دعا فرمائیں۔ مردانہ کمزوری کی وجہ سے اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے۔ احرام میں کپڑا منہ کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کو حیض ہے، اس نے مدینے سے نیت کی احرام کی، آ کے بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو تو کھڑا کرے۔ میں 21 دن کے لیے عمرے پہ آیا ہوں، میری والدہ بیمار ہو گئی ہیں، ابھی 7 دن ہوئے، مجھے واپس بلا رہے ہیں، واپس جائے۔ ماں کا کہنا جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے۔ حضور نے جہاد میں بھی اجازت نہیں دی جب تک ماں باپ اجازت نہ دے۔ اکیس دن کے لیے آئے، جتنے کے لیے آئے، جتنے دن ہیں آپ، نماز قصر ہوگی۔ اگر آج کل کے لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کر رہے ہیں، ایسے نکاح نہیں ہوتے اللہ کو گواہ بنا کے۔ اسی اللہ کا حکم ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب کچھ تو لکھا جا چکا ہوتا ہے، تو پھر بعد میں تو اللہ کی مرضی ہے، بعد میں لکھے ہوئے کوئی بدل دے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، نیک عورت ہے، اس کا شوہر بہت تنگ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر یا لطیف ہو 129 دفعہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اس کو دم کیا کرے، 2-4 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو رات دن واسطہ پڑتا ہے نا، جو لڑکیاں نیک ہیں، شریف ہیں، پابند صوم و صلات، تنگ انہی کو کیا جاتا ہے۔ جو بالکل جناب فیشنیبل ہو، نماز کے قریب نہ جائے، بیوٹی پارلر سے باہر نہ نکلے، اس کے خاوند جوتے اٹھاتے ہیں۔ مرد اور عورتیں کعبۃ اللہ میں طواف میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ ٹکرائیں۔ سر پہ اس طرح نہ پھروایا، بلیڈ سے یا مشین پھروا دی پھر بھی عمرہ ہو جائے گا۔ اگر بالکل کچھ نہیں پھروایا تو دم پڑ گئی۔ میاں بیوی کے رشتے میں مہر کی کیا حد ہے؟ مہر کی کوئی حد نہیں،
چاہو تو لاکھ دے دو، چاہو 10,000 دے دو۔ نماز کی ایک رکعت میں سورۃ اخلاص جو ہے وہ ہم ایک دفعہ کے بجائے زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تسبیح درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیت سے ہی حج نیکی کریں، انما الاعمال بالنیات، پھر اس کا ثواب جس کو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کسی آدمی کے لیے، کسی دوسرے کے لیے کرتے تو اس کے نام کی نیت کریں۔ میرے بہن کے شوہر نے ایک طلاق دی ہے تو اب رجوع کر سکتا ہے، اور 2 طلاقوں کی گنجائش بھی موجود ہے، بعد میں دے گا تو پھر 3 ہو جائیں گی۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن موقع ملے ضرور پڑھے۔ تعویذ اگر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے یا حدیث محمد مصطفیٰ ہے وہ تو جائز ہے، ورنہ یہ جو لکھے مارتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، وہ نہیں جائز۔ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جو نشان بنا ہوا ہے، جہاں حضور نے خدیجہ اور علی نے پہلی نماز ادا کی، یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ وہاں پہلی نماز ادا کی۔ طواف کے لیے وضو لازمی ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ طواف زیادہ کریں یا عمرہ طواف زیادہ کریں۔ کچھ لوگ بھی عائشہ کی مسجد سے احرام نہیں باندھتے، نہ باندھیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، اگر باندھو تو برا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کی وہ مینا میں ہے، مجرۃ الکبش۔ نماز جنازہ میں اگر امام ایک سلام پھیرے، ہم 2 پھیر دیں، کوئی حرج نہیں۔ عورتیں حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے مردوں میں گھس جاتی ہے، بالکل ناجائز ہے، دور سے اشارہ کرتے ہیں۔ بھائی جرابوں کے بارے میں یہاں کے علماء جائز سمجھتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر چمڑے کا موزہ ہو اس کے اوپر تو بسا جائز ہے، لیکن کپڑے کا یا ریشمی جرابیں جو ہیں ان پر جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو یہ جرابیں تھیں ہی نہیں۔ وہاں جو لفظ جراب ہے اس سے مراد موزہ ہے۔ کعبہ شریف کو دیکھ کر پہلی دعا کیا مانگیں جو آپ کی سب سے اہم ضرورت ہو۔ میرے والد محترم شبیر خان 55 سال عمر ہے، میری والدہ بیمار رہتی ہے، اگر وہ دوسری شادی کریں بالکل کریں۔ میرا نام صنوبر خان ہے، میری 2 شادیاں ہیں۔ نیک اولاد کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرا چھوٹا بھائی ظفر خان ناراض ہے، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ اس کو اتفاق کی توفیق دے کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ میرے ماموں زین العابدین وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ چھ سال پہلے افغانستان سے حیض کی حالت میں آئے تھے، ایئرپورٹ سے واپس کیے گئے۔ ہم چونکہ احرام میں تھے
صفائی کے بعد ہم نے دم دینے یعنی احرام کی حالت میں شوہر پر آپ پر دم تو ہے نا جی، آپ کو روک دیا گیا، اس کو کہتے ہیں دم احسار. فَإِنْ أُحْصِرَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. میری 2 بچیاں خنسا اور عمارہ قرآن حفظ کر رہی ہیں، اللہ نصیب کرے. میری نانی ڈائیلیسس پہ ہے، گردوں کی تکلیف میں، اللہ شفا دے. مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے، کسی اور عالم سے پوچھا کریں. میرا بھانجا شوگر کا مریض ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام پر ڈیرہ اسماعیل خان پر ابھی حملہ ہوا ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو اپنی قدرت سے سزا دے. ایک ہی تو آدمی ہے جو مقابلہ کر رہا ہے تمام طاقتوں کا، باقی تو اب مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ وہی ایک بندہ ہے الحمدللہ جو ہر مقام پہ لڑ رہا ہے. میرے بھانجے کو گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے. دعا کریں اللہ میرے شوہر کو قرضے سے نجات دے، اللہ ہر مسلمان مقروض کو قرضے سے نجات دے. میرے بھائی کا دوسرے مہینے میں امیگریشن ہے، اللہ اس کے کاغذ بنوا دے، آمین. میں ایک انجینئر ہوں، میری خواہش ہے کہ میں مسجد الحرام یا مدینہ منورہ میں حرم کے کام میں کام کروں تو رئیس الحرمین کی خدمت میں جا کر اپنی سند پیش کریں. میرا بیٹا قاسم بیمار ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ پاک میرے دونوں بیٹے شیش اکبر اور ہدایت دے، آمین. میرے ماں باپ بہت ہوئے، بے پناہ مقروض ہو گیا ہوں، نہ کاروبار چلتا ہے نہ روزگار ملتا ہے. استغفار زیادہ پڑھو، کم سے کم روزانہ 2000 دفعہ. میرا نام محمد احمد ہے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے. میرا نام خلیل ہے، میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بھانجی کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بیٹا شاہ زیب بیمار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی اور اہلیہ کافی عرصے سے نیند نہ آنے کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کوئی نیند کی گولی دے دیں گے، یا قرآن کی جو آیت ہے نا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ پڑھتی رہے تو نیند آ جائے گی. میں حبیب احمد شجاع آباد سے ہوں، میرے بھائی فاروق احمد کو حادثے میں چوٹیں آئی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. حافظ عصمت اللہ پاکستان سے ہوں، دعا فرمائے اللہ آپ کو قرآن حدیث پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی اولاد ہی اللہ اولاد عطا فرمائے. میرے ماموں ثوابی مفاد پا چکے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. میرا نام امانت اللہ ہے، میرے بیٹے محمد احمد اور بیٹیوں اور بیوی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ ان کی سب مشکلات حل فرمائے.
میرے والد چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کو حوصلہ دے اور اللہ ان کا غصہ دور کرے۔ صفا مروہ جانے سے پہلے استعلام کریں۔ حاجی محمد سلیم سامل کی اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے بچوں کو اللہ صحیح راستے پہ چلائے، آمین۔ میرا رشتہ کافی دن سے میرے والدین دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ہوا، اللہ پاک رشتہ نصیب کریں گے۔ سورۃ الرحمن پڑھا کریں۔ ظالم لوگ لوگوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس سال نکاح کرنا ہے اور میرے پاس بھی روزگار نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ میری والدہ اور بھائی بھابھی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو نوکری دے۔ اللہ آپ کی بیٹی مریم کو ترقی عطا فرمائے۔ میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، مدرسے کو دن رات ترقی عطا، اللہ ترقی عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ تمام قافلے والوں کو نیک بنائے، ہم سب کی نیک تمنائیں قبول فرمائے۔ میری بیٹی بشرا اللہ صحت بھی عطا فرمائے اور اللہ ان کا رشتہ بھی جلدی کر دے۔ میرے نانا جی کو ہڈیوں کا کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں احمد ابن مسعود انڈیا سے ڈاکٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، دعا کریں اللہ آپ کو سرکاری کالج میں داخلہ مل جائے۔ میری بیٹی امنہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھتیجی عبداللہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی حسی بیمار ہے، خون نہیں بنتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ مقدمات سے نجات عطا فرمائے۔ میرے چاچا شہزاد آخری سٹیج، اللہ دعا شفا عطا فرمائے۔ میں ڈرائیور ہوں اور سارا مہینہ سفر میں رہتا ہوں، تو آپ نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ یا اللہ
یا اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ایسے دشمنوں کو جو علماء کے دشمن اور قاتل ہیں ان کو اپنی قدرت سے سزا دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔